السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مقلدین زمانہ قربانی کے ایام میں یہ حدیث بڑے زور و شور سے پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی قربانی کیسی تھی؟ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ ایک شخص ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنی جانب سے بھی اور اپنے گھر والوں کی جانب سے بھی، خود بھی کھاتا تھا اور اوروں کو بھی کھلایا کرتا تھا۔ اس حدیث کو بیس بنا کر غیر مقلدین زمانہ کہا کرتے ہیں کہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ ہم اس حدیث کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام میں سے جس نے بھی اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے ایک ہی قربانی کی، کیا ان پر قربانی واجب تھی یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر قربانی ان پر واجب نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے یہ نفلی قربانی ہوئی، اور نفلی قربانی کے اندر ایک گھر کی کیا آپ ساری امت مسلمہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام میں سے جس نے بھی قربانی کی وہ اپنے اوپر سے وجوب ساقط کرنے کے لیے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے وجوب ساقط کرنے کے لیے ایک قربانی کی، تو ان سے کہنا یہ ہے کہ یہ بات عقل سے ماورا ہے، اس لیے کیونکہ یہ امر واجب ہے، اور صحابہ کرام ایسے تھے کہ سنتوں پر بھی عمل کیا کرتے تھے، بلکہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہوا کرتے ہیں جیسے راستے سے پتھر اٹھانا، چلتے پھرتے سلام کرنا، ان چیزوں میں بھی صحابہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے اور ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ کام تو جو سنت ہیں یا مستحب کام ہیں، ان کاموں میں صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ تو قربانی تو ایک اہم امر ہے، اور یہ ایک ایسا اہم امر ہے کہ جو شعار اسلام میں شامل ہے۔ تو جو صحابہ کرام سنت اور مستحب کام کے اندر ثواب کمانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، ثواب میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، ایک امر واجب کے لیے ان کے تعلق سے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ ایک کے کر دینے سے سب کی طرف سے ہو جانا کافی سمجھتے ہوں۔ دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ اگر ایک ہی قربانی سب کی طرف سے کافی ہو تو پھر یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ گائے کے اندر 7 حصے ہیں، اس کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک گھر کے اندر 10 لوگ رہتے ہیں اور 10 کے 10 پر قربانی واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایک بکری کو قربان کر دے 10 کی جانب سے تو وہ تو کافی ہو جا رہی ہے، لیکن ایک گائے اگر قربان کرے 10 کی جانب سے تو وہ کافی نہیں ہوگی، کیونکہ گائے کے اندر 7 ہی حصے ہوا کرتے ہیں، اور 7 کو متعین کرنا یہ بتاتا ہے کہ 8 حصے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ عقل سے ماورا بات ہو جائے گی کہ بڑے جانور کے اندر تو 7 ہی حصے ہو رہے ہیں اور چھوٹے جانور کے اندر 10 حصے ہو جا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ بھی کہ اگر ہم یہاں یہ نہ مانیں کہ صحابہ کرام نے ثواب میں شریک کیا ہے، تو اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے قربانی کی اور اپنے امتیوں کی جانب سے قربانی کی۔ تو کیا کوئی شخص یہ کہے گا کہ ہماری جانب سے واجب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کر کے ادا کر چکے، کیونکہ آپ نے اپنی امت کی جانب سے قربانی کر دی لہٰذا ہمیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں؟ یہ بالکل فضول بات ہوگی، اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جو نیت کی ہے وہ ثواب کی نیت کی ہے، یعنی ثواب میں میری امت شریک ہو جائے۔ ایسی آپ نے نیت نہیں کی کہ وجوب میں شریک ہو جائے کہ میں قربانی کر دوں اور میری ساری امت کی جانب سے یہ قربانی کافی ہو جائے، پھر دنیا میں کسی کو قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہ رہے، ایسا نہیں تھا۔ چوتھی بات یہ جو عقل کے زیادہ قریب ہے کہ اگر ہم سارے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کریں تو غریبوں کو گوشت کم پہنچے گا، جبکہ قربانی کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ غریبوں کو گوشت زیادہ پہنچنا چاہیے، اور زیادہ گوشت اسی صورت میں پہنچے گا جب ہر مالک نصاب اپنی جانب سے قربانی کو ادا کرے۔ بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے کہ قربانی ہر ایک اپنی جانب سے ادا کرے۔ تو اگر ہر ایک اپنی جانب سے ادا کرے گا تو سارے علماء کرام کے اقوال پر عمل ہو جائے گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت لازم نہیں آئے گی۔ پانچویں بات یہ، اور یہی احتیاط کے زیادہ قریب بھی ہے، کہ قربانی ہر ایک اپنی اپنی جانب سے کرے، سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی نہ کی جائے، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ونحر استعمال فرمایا، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر مطلق جب بھی آتا ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے اس کام کا کرنا لوگوں پر واجب ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ جو شخص وسعت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سختی کے ساتھ جو حکم دیا ہے یہ امر واجب کو بتانے کے لیے ہی حکم دیا ہے، ورنہ اس قسم کی وعید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ فرماتے۔
اور ایک حدیث پاک ہو رہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بکری کو ذبح کر چکا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر دے اسے چاہیے کہ نماز کے بعد دوبارہ قربانی کر دے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کے لوٹانے کا حکم دیا ہے، اور کام کے لوٹانے کا حکم جب دیا جاتا ہے جب کوئی امر واجب ہو۔ اور آخری بات یہ کہ جو اہم عبادتیں ہیں اللہ رب العزت نے ان کی نسبت وقتوں کی طرف کی ہے۔ آپ نماز کو لے لیں، نماز کا ایک وقت خاص ہے، اس وقت کے اندر نماز کو پڑھنا ہے، اس وقت کے علاوہ نماز پڑھو گے تو قضا پڑھو گے، اسی وقت میں پڑھو گے تو ہی ادا ہوگی۔ آپ زکوٰۃ کو لے لیں، زکوٰۃ کا بھی ایک وقت ہے کہ ایک سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ حج کو لے لیں، اس کے بھی کچھ ایام ہیں جس میں حج ہوا کرتا ہے۔ روزے کو لے لیں، روزے کا بھی ایک مہینہ ہے کہ جس کے اندر روزہ واجب ہوا کرتا ہے۔ تو قربانی بھی ایک اہم عبادت ہے اور اس کی اضافت بھی ایک وقت خاص کی طرف کی گئی ہے۔ تو وقت خاص کی طرف عبادت کرنا اس کی اہمیت کو بھی بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ قربانی سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ جو اہم عبادتیں ہیں وہ جب بھی واجب ہوتی ہیں فرداً واجب ہوا کرتی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک کے کر دینے سے دوسرے کے اوپر سے ساقط ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ لے لیں، ایک گھر میں 5 لوگ ہیں، پانچوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ایک شخص زکوٰۃ ادا کر دے تو سب کی جانب سے زکوٰۃ ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر ایک کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک پر الگ الگ زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح آپ قربانی کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک پر قربانی الگ الگ واجب ہے، ایک کے کر دینے سے قربانی سب کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگی۔ یہی درست ہے اور یہی احتیاط کے زیادہ قریب بھی ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام